آخر لنڈسے گراہم تھا کون اور ایران اسے اتنی شدید نفرت کیوں کرتا تھا اور اسرائیل اسے اپنے قابل اعتماد پولیٹیکل ایلائز میں سے مانتا تھا؟ لنڈسے گراہم کی ہلاکت کی خبر ایرانین اسٹیٹ ٹی وی نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کر کے سنائی۔ ہو سکتا ہے کہ گراہم کی موت کے پیچھے رشیا کا ہاتھ ہو۔ ایک ایسا امریکن سینیٹر جسے امریکہ میں بہت سے لوگ نیشنل سیکیورٹی کی مضبوط ترین آواز سمجھتے تھے اور اسرائیل اسے اپنے قابل اعتماد پولیٹیکل ایلائز میں سے مانتا تھا، لیکن ایران میں اس کا نام سنتے ہی غصہ اور نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ لنڈسے گراہم کی ہلاکت کی خبر ایرانین اسٹیٹ ٹی وی نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کر کے سنائی اور گراہم کو وار ہاک اور اینیمی آف ایران کہا۔ آخر لنڈسے گراہم تھا کون اور ایران اسے اتنی شدید نفرت کیوں کرتا تھا؟ السلام علیکم، میں ہوں رافع آصف اور آج بات کریں گے امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم کی، جس کی سیاسی زندگی تنازعات، جنگی موقف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بدلتے ہوئے تعلقات سے بھری ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے کہ لنڈسے گراہم ہمیشہ سے ٹرمپ کا اتحادی نہیں تھا۔ 2015 اور 2016 میں جب ٹرمپ پہلی بار پریزیڈنشل الیکشنز لڑ رہے تھے، گراہم ان کے سخت ناقد تھا۔ اس نے ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے لیے خطرہ قرار دیا، ٹرمپ پر شدید تنقید کی اور کئی مواقع پر کہا کہ ٹرمپ امریکہ کو نقصان پہنچائے گا۔ جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو گراہم آہستہ آہستہ ان کے قریب آتا گیا، دونوں کے درمیان ملاقاتیں بڑھی، فورن پالیسی پر مشاورت ہونے لگی اور پھر وہ ٹرمپ کے سب سے قابل اعتماد ایلائز میں شمار ہونے لگا۔ لنڈسے گراہم ہمیشہ طاقت کے استعمال کا حامی رہا ہے۔ اس نے عراق جنگ کی حمایت کی، افغانستان میں امریکی کارروائیوں کی حمایت کی اور کئی بار کہا کہ امریکہ کو اپنے دشمنوں کے خلاف سخت فوجی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ اسرائیل کے معاملے میں بھی اس کا موقف ہمیشہ واضح رہا۔ وہ اسرائیل کے مضبوط ترین حمایتیوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ اسرائیل کے ملٹری آپریشنز، غزہ میں جارحیت کی ہمیشہ وکالت کی اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اسے اپنے قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا۔ اب آتے ہیں ایران پر۔ ایران کے خلاف سخت سینکشنز ہوں، ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر دباؤ ہو یا فوجی کارروائی کی بات، لنڈسے گراہم تقریباً ہر موقع پر سخت موقف اختیار کرتا رہا ہے۔ 2020 میں جب ایرانی جنرل قاسم سلیمانی امریکی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے، یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا اور کارروائی امریکی فوج نے انجام دی۔ لنڈسے گراہم نے اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ رپورٹس کے مطابق اسے کارروائی سے پہلے بریف بھی کیا گیا تھا۔ ایران کے لیے یہی کافی ہے کہ لنڈسے گراہم قاسم سلیمانی کی شہادت کا سب سے بڑا سیاسی حمایتیوں میں سے ایک تھا۔ ریسنٹ ایران اور امریکہ اسکلیشن میں بھی گراہم ہمیشہ سخت سے سخت بیانات دیتا رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایران نے امریکن انٹرسٹ یا امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا تو امریکہ کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں اسے صرف ایک امریکی سیاستدان نہیں بلکہ ایران مخالف پالیسیز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور جب اس کی موت کی خبر آئی تو ایرانی سرکاری ٹی وی پر خوشی کا اظہار کیا گیا، اسے وار ہاک قرار دیا گیا اور کچھ پروگرامز میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کا ایک بڑا مخالف ختم ہو چکا ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ امریکن رائٹ ونگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں لورا، انہوں نے ٹویٹر پہ کلیم کیا کہ ہو سکتا ہے کہ گراہم کی موت کے پیچھے رشیا کا ہاتھ ہو۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ کچھ دن پہلے گراہم یوکرین میں موجود تھے اور وہ رشیا کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے اور رشیا کی ڈیلیگیشن ایران میں آیت اللہ علی خامنہ ای کے جنازے میں بھی گئی تھی، تو لورا نے ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے یہ ایزیوم کر لیا کہ شاید لنڈسے گراہم کی موت کے پیچھے رشیا کا ہاتھ ہے۔ لنڈسے گراہم کی سیاست کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو وہ شاید ایسے ہوگا کہ وہ ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے سخت ترین موقف اختیار کرنے والا سیاستدان رہا ہے اور یہی سخت موقف اسے ایران کی نظر میں سب سے بڑے مخالفین میں لے آیا، یعنی اسرائیل کی فلسطین میں جارحیت کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور ایران کے خلاف ایکسٹریم پالیسیز کو ترجیح دی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا میڈیا عوام کو لنڈسے گراہم کی موت کی خبر خوشی سے سنا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ایران کے لیے اس کا ایک بڑا دشمن مر چکا ہے۔ You are watching اپنا وطن۔